أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے محترم مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ محترم مہینے میں خاص طور سے لڑائی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو وہاں سے نکال دینا، یہ بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور فتنہ اختیار کرنا قتل سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ اور لڑائی جاری رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر یہ تم پر قابو پا لیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. اور جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے پھر وہ کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے. اس موضوع سے متعلق آیات پیچھے بھی گزری ہیں کہ محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ان میں لڑائی کرنا حرام ہے، قتال ممنوع ہے. بعض مسلمانوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، جمادی الثانی کی تاریخ ہے 30 تاریخ. اس اعتبار سے انہوں نے لڑائی کر لی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ رجب کا مہینہ تھا. کفار نے بہت واویلا کیا مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے محترم مہینوں کا خیال نہیں رکھا. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یہ بات پیچھے بھی گزری تھی کہ اگر کفار محترم مہینے کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، اگر وہ نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو. حرمتوں کا بدلہ ہوتا ہے، جیسا وہ کریں گے ویسا تم کرو گے. ان کفار کو محترم مہینے کے بارے میں یہ تو احساس ہے کہ اس میں لڑائی کرنا حرام ہے. کیا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام کا انکار کرنا، مسجد حرام میں رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اس کو کیوں نہیں جرم سمجھتے؟ اللہ کے ہاں تو یہ کام بھی جرم ہے یہ جو کر رہے ہیں، اور یہ جو فتنہ کفر و شرک اور فساد کر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک قتل سے زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کفار تم سے لڑتے رہیں گے، ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے تو. یہ تمہارے دین سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں جس میں قتل و قتال منع ہے،
یہ حرمت آیا ابھی بھی باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ بعض صحابہ فرماتے ہیں یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اکثر اور جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کسی بھی مہینے میں جہاد اور قتال یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے قاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، ایک اور آیت ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جس زمانے میں جہاں بھی تم ان کو پاؤ قتل کرو۔ ان آیات کی بنیاد پر اکثر مفسرین علماء کے نزدیک یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں مرتد بندے کا حکم بھی ہے۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو لیکن اسلام سے پھر جائے وہ، تو اللہ نے فرمایا اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کے سارے اعمال جو اس نے کیے ہوئے تھے ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ذرا برابر بھی ان کو نہ دنیا میں فائدہ ملے گا اس کو، نہ آخرت میں فائدہ ملے گا۔ چنانچہ جو شخص مرتد ہو جائے معاذ اللہ، اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ وارث بھی نہیں بنے گا کسی مسلمان مرے ہوئے بندے کا۔ جو کچھ اس نے نیکیاں کی تھیں سب کل عدم، مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں۔ ارتداد اختیار کیا ہے اس نے، مرتد ہوا ہے وہ۔ علماء نے لکھا ہے اس کے اعتراضات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر وہ پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حاکم وقت اس کی سزا جاری کرے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکم مرتد سے متعلق بھی یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو لوگ جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھی، تو یقیناً اللہ ان کو بخش بھی دے گا، اللہ ان پر رحمت بھی نازل کرے گا۔